بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں وقاص عزیز آج کے انتہائی اہم ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوآپریٹیو کے حوالے سے ہے اور ایک ایسی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ہے جس کو دو کلرک بادشاہ، کل کے کلرک بادشاہ آج کے ارب پتی بن چکے ہیں۔ وہ کیسے بنے ہیں اس سب پہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام آباد کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نے کون کون سے نوسر باز صحافیوں کو ہائر کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں جو کوآپریٹیو جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کیا کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سی جو ہے انکوائریز ان کی چل رہی ہیں اور ان کو کہاں کہاں گول مال کیا گیا ہے۔ یہ جو معاشی دہشت گرد ہیں سردار رفیق اور مہدی شاکر، یہ ان میں سے ایک صدر ہے اور ایک سیکٹری ہے۔ سردار رفیق جو ہے وہ صدر ہے جبکہ مہدی شاکر سیکٹری ہے۔ یہ دونوں معاشی دہشت گرد ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے میری گزارش ہے کہ آپ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ آپ نے آپریشن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، عزم استحکام آپریشن، یہ معاشی دہشت گردی بھی شروع کریں اور یہ جو معاشی شمر ہیں ان کو جو ہے وہ فوراً سے پہلے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیب ایف آئی اے اینٹی کرپشن میں ان کی انکوائریز کیوں گول مال ہیں یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ اور اسلام آباد کے نام پر اسلام آباد کے شہریوں کو لوٹ مار کے انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ ان دونوں کے کیریئر پہ بھی اگلے ویلاگ میں بات کروں گا کہ یہ دونوں کلرک کیسے، کہیں پہ کلرک چودھری مجید، کہیں پہ کلرک ملک ریاض اور کہیں پہ کلرک سردار رفیق اور مہدی شاکر، ان دونوں کلرکوں کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اب آگے آتے ہیں تو 25 سال سے یہ دونوں ہی سوسائٹی کو چلا رہے ہیں۔ کوئی نئی ایم سی نہیں، کوئی نئے صدر نہیں، کوئی سیکٹری نہیں، کوئی اور کابینہ نہیں، کوئی اور کیبنٹ نہیں، مطلب یہ اکیلے ہی جو ہے نا وہ کشتی کے چپو چلائی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 لاکھ سے زائد ان کی مبینہ طور پر فائلیں بک چکی ہیں اور پاکستان میں کوئی بھی ایسی آڈٹ فرم یا ادارہ نہیں ہے جو ان کی بیچی گئی فائلوں کا آڈٹ کر سکے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب تو پھر اب جو ہے ہمارا کوآپریٹیو ہے وہی دے گا۔ اور سوسائٹی چلانے سمیت ان کا جو فراڈ ہے نا، ان کی جو کارروائی ہے، جب بھی انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نئی فائلیں چھاپتے ہیں، کارروائی ڈالتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح فیز 1 کا ایل او پی 500 کنال پر جعل سازی سے منظور کروایا گیا۔ اس پہ میں جو ہے کمپلیٹ پوری سیریز آف ولاگ کر رہا ہوں، وہ جعل سازی کی ڈیٹیلز بھی میرے پاس آ گئی ہیں۔ اس طرح پھر فیز 2 کے نام پر انگریزی حروف تہجی کی دھجیاں انہوں نے جو ہے نا بالکل اڑا دی، بکھیری بھی نہیں، اڑا دی، تہ تیک کر دی۔ 40 بلاک بنائے ہیں اور ہر بلاک پر فرضی نقشے پر 4 سے 5 ہزار پلاٹ نکالے ہیں۔ یہ اربوں ڈالرز کی حرام خوری ہے۔ یہ جو معاشی درندے ہیں مہدی شاکر اور سردار رفیق، یہ جو حرام خور ہیں، ان کو اب نتھ کون ڈالے گا؟ یہ ڈائریکٹ آرمی چیف کا ہی کام بنتا ہے یا وزیر اعظم کا، کیونکہ انہوں نے نیچے جو ادارے ہیں ان سب کو تو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے۔ یہ کسی کے قابو نہیں آنے والے، بالکل نہیں قابو آنے، کیونکہ جو کلیریکل سوچ ہوتی ہے نا، بنیادی طور پر کلیریکل سوچ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے فائل کو کیسے مینیج کرنا ہے، انہوں نے فائل کو کیسے پہیہ لگانا ہے۔ وہ جو ملک ریاض کہتے ہیں نا میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ کلرک ہے بنیادی طور پر، تو یہ بھی کلرک ہیں، یہ کلیریکل سوچ ہے، اس لیے انہوں نے فائلوں کو پہیے لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں بات یہ ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ اوورسیز کو لوٹ رہے ہیں دبا کے، اوورسیز کو دبا کے لوٹ رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی بڑی جو ہے یہ وہاں پہ کارروائیاں ڈال رہے ہیں، فائلوں کی ٹریڈنگ چل رہی ہے۔ پھر سردار رفیق صاحب، یہاں آصف علی زرداری صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ ذرا اس طرف توجہ دیں۔ سردار رفیق عرف زرداری اور مہدی خان شاکر نے اندرون اور بیرون ملک جائیدادیں بنائی، دودھ کے فارمز بنائے، یعنی بھینسوں کے باڑے شاڑے جو ہوتے ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے، اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، مبینہ طور پر یہ ذرائع نے کنفرم کیا، دونوں منی لانڈرر بھی ہیں، چھوٹے موٹے معاشی دہشت گرد نہیں ہیں، بڑے لیول کے ہیں۔ اور پھر کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کے ماتحت اس میں یہ جو ہے یہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی لمیٹڈ جو اسلام آباد کی ہے یہ رجسٹرڈ ہے، جس کو اسلام آباد کی حدود سے باہر ہونے پر ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اب بھی اس حوالے سے قانونی جنگ جاری ہے، لیکن قانونی جنگ اپنی جگہ، یہ اسلام آباد کے نام پہ لٹو لٹ، چھکو چھک، پٹو پٹ لگے ہوئے ہیں دونوں کلرک۔ اور اسلام آباد 0 پوائنٹ سے میں اب ان کا تھوڑا سا آپ کو حدود اربا بتاتا ہوں۔ 70 کلومیٹر کا دور کا واقعہ ہے۔ یہ موضع ضلع اٹک کی تحصیل ہے فتح جنگ، اس کا موضع بنگو ہے، جس میں اسلام آباد کا نام بیچ رہے ہیں۔ کہاں؟ اٹک ہاؤسنگ کوآپریٹیو سوسائٹی ہونی چاہیے تھی، اسلام آباد تو پھر اسلام آباد کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے۔ اب اس میں سی آر صاحب سے گزارش ہے اور اس کے بعد رجسٹرار کوآپریٹیو سے گزارش ہے کہ خدا کا خوف کریں، اس بندے ان دونوں کو گرفتار کریں۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو ان کو اڈیالہ جانے سے جو ہے وہ بچا رہی ہے؟ کون سا قائد اعظم یا کیا ایسا معاملہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی۔ 2003 میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں
اسلام آباد کا نام غیر قانونی طور پر استعمال کرنے پر ان پر ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے، اور اس میں کون کون سے اس ایف آئی آر میں نامی گرامی کردار شامل تھے یہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سوسائٹی کے پاس کتنی زمینیں اور آج کل کن کن بلاکس کی فائلیں جو ہے یہ تن و تن بیچی جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف کمشنر اسلام آباد، چیئرمین سی ڈی اے جو ہے وہ کیوں اس سب کا نوٹس نہیں لے رہے، اور میری گزارش ہوگی کہ پلیز اس سب کا نوٹس لیں۔ یہ اگلے ولاگ سیریز آف یہ آپریشن مہدی شاکر اور سردار رفیق شروع ہو چکا ہے، اور میں نے جس طرح گزارش کی کہ اس کا نام اٹک جو ہے وہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی یا بنگو کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہونا چاہیے تھا، یہ رکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ نام کیسے بیچتے ہیں، فائلیں کیسے بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سب پہ سب سے بڑا جو اہم سوال ہے، ڈی سی اٹک نے ابھی تک کیوں نہیں کارروائی کی؟ ڈی سی اٹک کیوں خاموش ہیں؟ کیوں وہاں کے جو سارا ریونیو کا عملہ ہے وہ خاموش ہے؟ کتی چورا نال ملی ہوئی یہ ہور کی ہے۔ اب جاتے جاتے میں ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب، چیئرمین نیب، ڈی جی ایف آئی اے، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان معاشی دہشت گردوں کو گرفتار کریں اور سردار رفیق اور مہدی شاکر کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں، اور ایک بالکل مثال بنائیں کہ عوام کا پیسہ اس طرح لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یقین مانیں یہ جو اسلام آباد کو آپریٹیو ہے، صرف اسی کے حرام خوروں سے آرمی چیف صاحب اگر آپ پیسہ نکلوا لینا تو خدا شاہد ہے کہ پاکستان کا آدھے سے زیادہ قرضہ اتر جائے گا۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔